بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انسانی ہاتھوں سے تعمیر کیے ہوئے ایجادات کی بات کی جائے تو اس دنیا میں ہزاروں ایسے عجوبے موجود ہیں جنہیں انسان نے اپنی کاراگری اور ہنر سے عظیم تاریخی ورثے میں بدل دیا۔ ان عجائب عمارات میں کئی تو ایسے شاہکار بھی ہیں جن کی تعمیر میں لاکھوں افراد نے کئی عشرے کام کیا۔ لیکن دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ ان عجائبات میں ایک ایسا عجوبہ بھی ہے جو تاریخ میں آج تک کا سب سے بڑا سٹرکچر مانا جاتا ہے؟ تو دوستو، آج ہم جس عجوبے کی بات کرنے جا رہے ہیں اسے عظیم دیوار چین کہا جاتا ہے۔ دوستو، چین کے 9 صوبوں میں سے گزرنے والی اس دیوار کو 6 چینی شاہی خاندانوں نے تقریباً 8 لاکھ انسانوں کی مدد سے 2000 سالوں میں تعمیر کروایا۔ دوستو، اس شاہکار عجوبے کی تاریخ تعمیر کی بات کریں تو زمانہ قبل از مسیح میں چین چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا اور ان ریاستوں نے اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے بڑی بڑی دیواریں تعمیر کروائی ہیں۔ لیکن 206 قبل مسیح سے 221 قبل مسیح تک چین خاندان کو چین پر حکومت کرنے کا موقع ملا، تو اس نے ان تمام چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو اکٹھا کر کے متحدہ سلطنت چین کی بنیاد رکھی۔ جن سلطنت کے شہنشاہ نے اپنی اس دور حکومت میں چین کے مختلف علاقوں کی سرحدوں کو ملا کر ایک بڑی اور عظیم و شان دیوار بنانے کا کام شروع کیا۔ ابتدائی طور پر چین اور اوہان سلطنت کی دیوار کو ملا کر ایک بڑی دیوار بنائی گئی جو تقریباً 5000 کلومیٹر طویل تھی۔ اس کے بعد مختلف شہنشاہوں کے دور میں اس دیوار کی مضبوطی اور لمبائی میں اضافہ کیا جاتا رہا، لیکن دیوار کا زیادہ تر حصہ 14ویں سے 17ویں صدی عیسوی میں ینگ شہنشاہوں کے دور حکومت میں تعمیر ہوا۔ دوستوں، ایک اندازے کے مطابق منگ سلطنت کے شہنشاہوں نے تقریباً 8800 کلومیٹر دیوار تعمیر کروائی۔ اس طرح اس دیوار کی تعمیر کا کل عرصہ تقریباً 2000 سالوں پر محیط ہے۔ دوستو، شروع میں اس دیوار کی کل لمبائی کا اندازہ کبھی 5500 کلومیٹر تو کبھی 6200 کلومیٹر لگایا جاتا رہا، لیکن چونکہ دیوار ایک دیوار نہیں بلکہ کئی دیواروں کا مجموعہ ہے جنہیں ایک دوسرے سے جوڑا گیا ہے۔ 2012 میں ایک آرکیولوجیکل نے یہ بات ثابت کی، اس دیوار کے تمام حصوں کی کل لمبائی 13171 میل یعنی 21196 کلومیٹر بنتی ہے۔ 1234 میں چین خاندان کو چنگیز خان نے اقتدار سے محروم کر کے چین میں منگول سلطنت کی بنیاد رکھی۔ چنگیز خان کی افواج عظیم دیواریں چین کو روند کر شمالی سرحد سے دیواریں چین میں داخل ہوئی۔ یہ 14ویں صدی میں پہلا واقعہ تھا جب صحرائے گوبی سے آنے والے خانہ بدوشوں نے اتنے وسیع پیمانے پر پھیلی انسانی آبادیوں پر اپنا تسلط قائم کرنا شروع کیا۔ 1368 میں منگ خاندان نے منگول افواج کو باہر نکال دیا اور شمال سرحد سے پھر سے مضبوط بنانا شروع کر دیا۔ 1420 میں منگ خاندان کے عہد میں اس عظیم دیوار کی تعمیر کا دوبارہ کام شروع ہوا۔ اس دور میں فوجی قلعے، سڑکیں اور دیواریں چین میں کچھ فاصلے پر گارڈز کے لیے واچ ٹاور بھی بنائے گئے تاکہ واچ ٹاور سے دشمنوں پر نظر رکھی جا سکے۔ مورخین کے مطابق اس دیوار پر 25,000 واچ ٹاور تعمیر کیے گئے جن کا درمیانی فاصلہ مختلف مقامات پر مختلف ہے۔ دوستو، یہ واچ ٹاور ایک مقام سے دوسرے مقام تک سگنل بھیجنے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ ایک ریسرچ کے مطابق ایک ٹاور سے ایک دن میں 620 میل دور تک سگنلز بھیجے جا سکتے تھے۔ دوستو، ایک اندازے کے مطابق تقریباً 8 لاکھ لوگوں نے کام کیا، جن میں سے 3 لاکھ فوجی اور 5 لاکھ عام چینی شہری تھے۔ اس عظیم و شان دیوار میں ریت، سیمنٹ، اینٹیں، لکڑی اور پتھر کا استعمال کیا گیا۔ اس کے علاوہ چاول کا گودا بھی استعمال کیا گیا۔
اور ایک اندازے کے مطابق تقریباً 3 ارب 87 کروڑ اینٹیں استعمال ہوئیں۔ دوستو، اس کے علاوہ دیوار چین کا کل وزن تقریباً 5 کروڑ 80 لاکھ ٹن تک ہو سکتا ہے۔ یہ دیوار مختلف مقامات پر 30 فٹ ہے۔ بہت سے خاندانوں نے اس میں حصہ ڈالا۔ ایک اندازے کے مطابق اس دیوار پر آج کے حساب سے تقریباً خرچ 95 ارب ڈالر بنتا ہے۔ دیوار چین کی تعمیر میں لاکھوں لوگوں کی خدمات زبردستی لی گئی۔ ایک اندازے کے مطابق اس کی تعمیر کے دوران تقریباً 6 لاکھ انسان اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس لیے اس دیوار کو پوری دنیا کا سب سے طویل قبرستان بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، دیوار چین کے متعلق سب سے مشہور یہ ہے کہ یہ دیوار چاند سے بھی نظر آتی ہے۔ یہ مفروضہ 1929 میں پیش کیا گیا، جس میں کہا گیا کہ انسانی ہاتھ سے تعمیر ہونے والی دیوار کو چاند سے دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اس حوالے سے خلابازوں نے بتایا کہ اس علاقے کی نشاندہی تو کی جا سکتی ہے۔ دیوار چین انسانی آنکھ سے صاف نظر آ سکتی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ خلا میں تقریباً 25 سے 300 کلومیٹر اونچائی سے نظر آنے والا یہ دنیا کا واحد عجوبہ ہے۔ بہرحال اس کے علاوہ ایک اور مشہور مفروضہ اس کی تعمیر سے متعلق ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دیوار کی بنیادیں انسانی ہڈیوں سے تعمیر کی گئیں، لیکن اس مفروضے کی سچائی آج تک ثابت نہیں ہو سکی۔ البتہ کچھ مقامات پر انسانی ہڈیاں ضرور ملی ہیں، لیکن ریسرچ کے مطابق یہ ہڈیاں مزدوروں کی ہیں، جنہوں نے اس کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالا۔ اس کے علاوہ کئی لوک کہانیاں بھی مشہور ہیں، جن میں ایک لڑکی ننگ کی کہانی بھی ہے، جو دیوار چین کی تعمیر کے دوران اپنے شوہر کو ڈھونڈنے نکلی۔ موسم کی شدتوں اور سفر کی تکالیف کا سامنا کرتے ہوئے جب وہ دیوار چین تک پہنچی، اس کو پتہ چلا کہ اس کا شوہر مر چکا ہے۔ یہ خبر سن کر وہ اتنا روئی کہ اس کے آنسوؤں سے دیوار چین کا ایک حصہ ڈہ گیا۔ یہ کہانی کئی چینی کتابوں میں لکھی گئی ہے۔ دوستو، یہ قلعہ نما دیوار پہاڑوں، میدانوں اور صحرائے گوبی سے ہو کر گزرتی ہے۔ ایک چینی انجینئر نے درے کی تعمیر کے حوالے سے بتایا کہ یہ درہ جوائی گون کی تعمیر کے لیے 99,999 اینٹیں درکار تھیں۔ حکام کو اس کی بات کا یقین نہ آیا۔ اگر اس کے حساب میں ایک اینٹ بھی غلط نکلی تو سارے مزدوروں کو 3 سال قید بامشقت گزارنا ہوگی۔ تعمیر مکمل ہونے کے بعد ایک اینٹ بچی پڑی رہ گئی۔ حکام بالا نے جب اس بچ جانے والی اینٹ کے حوالے سے پوچھا تو انجینئر نے بڑے اعتماد سے کہا کہ یہ اینٹ ماں فوق الفطرت ہستی دیوتا وغیرہ یہاں رکھ گئے ہیں، اور اگر اسے چھیڑا گیا تو اس سے دیوار چین گر جائے گی، کیونکہ کسی نے اس اینٹ کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اور دیکھیے، یہ اینٹ آج بھی وہاں موجود ہے۔ اس شاہکار کو 1987 میں عالمی ورثے میں شامل کیا گیا، اور پھر 20 سال بعد اس عظیم دیوار کو 2007 میں دنیا کے جدید 7 عجوبوں میں بھی شامل کر لیا گیا۔ اس سے پہلے 1966 میں اور 1967 کے درمیان کلچرل ریولوشن کے وقت اس دیوار کو کافی نقصان پہنچایا گیا، اور اس کی اینٹیں اور پتھر دیوار کے قریب رہنے والے چینیوں نے اٹھا کر اپنے گھر تعمیر کر لی، لیکن چائنا نے بہت جلد اس کی مرمت کروائی اور اسے دوبارہ حکومتی تحویل میں لے لیا۔ 1938 میں چین اور جاپان کے درمیان ایک جنگ بھی اس دیوار پر لڑی جا چکی ہے۔ اس جنگ سے بھی دیوار کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ اگرچہ قدیم دور میں اس دیوار کا مقصد چین کو منگولوں کے حملے سے بچانا تھا، لیکن 20ویں صدی کے آخری عشروں میں اس دیوار میں ایک مشہور ترین سیاحتی مقام کی حیثیت اختیار کر لی ہے۔ دیوار چین کو پہلی بار دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے 1970 میں کھولا گیا، اور آج بھی لاکھوں سیاح ہر سال اسے دیکھنے کے لیے چین کا رخ کرتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق سالانہ 1 کروڑ 10 ملین سے زائد سیاح اس دیوار کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ دوستو، اس کے علاوہ یہ بات بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ اس دیوار کو دنیا کے مختلف سربراہان مملکت وزٹ کر چکے ہیں۔
چائنا ہر سال تقریباً 15.5 ارب امریکی ڈالر دیوار چین کی سیاحت سے کماتا ہے۔ ساتھیوں، اس ہزاروں میل لمبی دیوار کو کئی لوگوں نے پیدل چل کر عبور کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ ریکارڈ ایک امریکی نے بنایا۔ اس کے بعد 1985 اور پھر 1986 میں چند لوگوں نے اس دیوار کو عبور کیا، جن میں زیادہ چینی تھے۔ ان کے علاوہ 1987 میں برطانوی سیاح نے اس کے علاوہ اور کئی لوگوں نے اس کو عبور کیا۔ دوستو، تو انسانی ہاتھ سے بنے دنیا کے سب سے بڑے شاہکار کے متعلق آپ کو یہ ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ ہمیں کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور میرے چینل حافظ سہیل 675 کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ والسلام۔